कोई बात है। तो एनीवेज जो आए उनका शुक्रिया। एनीवेज उनका बहुत शुक्रिया। हाँ, अब टॉपिक हमारा ये है, लेकिन इसमें साथ एक सवाल भी है सबीन से ना कि क्या हम सुबह की ओपनिंग में अब क्या कहा करेंगे। सबीन फारूक है मेरे साथ, क्योंकि ये मैं टॉपिक इसलिए भी रख रहा हूँ कि नॉर्मली हम देखते हैं ना खवातीन का नाम चेंज हम देखते हैं, फेसबुक पे चेंज हो जाता है, इंस्टाग्राम पे चेंज हो जाता है, डिमांड पे चेंज हो जाता है सम टाइम। तो इन योर केस व्हाट इज द सिनेरियो एक्चुअली? सबीन फारूक, मुझे क्यों नाम सबीन फारूक खान। जो लोग करते हैं उनके बहुत रिस्पेक्ट है, बट सबीन फारूक इज फाइन। आई थिंक खान ना भी लगाएं तो अलग बात है। इंस्टा की जो आप बात करें वो ऑलरेडी खान लगा हुआ है, बिकॉज फर्क नहीं था दोनों तरफ, तो इधर भी खान था उधर भी खान था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है सच। तो ये मैंने सवाल इसलिए भी रखा ना, देखें अब तो खैर चीजें इतनी बदल गई हैं। मैं अपनी वाइफ का जिक्र करूं, उसने कहा मैं नाम चेंज इसलिए नहीं करूंगी कि डिग्रीज में सेम नाम लिखा है, मुझे फिर आगे मसला होगा ना कि पढ़ने जाना हो। मैं वही कह रही हूं, जो करे ना करे मतलब वो आपकी चॉइस एंड रिस्पेक्ट। ना करे तो आई मीन इट्स फाइन, क्योंकि मैं इसलिए बात करूं, देखिए डॉक्यूमेंट्स में नाम जब चेंज होता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं नाम आपकी शनाख्त है उसको मेंटेन करें, इट्स फाइन। शादी हुई है कोई मतलब नाम चेंज नहीं, वैसे ये बात है, लोग अक्सर लोग चेंज करवा रहे होते हैं, अगेन रिस्पेक्ट, बट क्योंकि आपका जो कानून है वो इसकी इजाजत दे रहा होता है, बट स्टिल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसीलिए चेंज नहीं किया, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी होती है जो थ्रू आउट चल रही होती है। तो वैसे तो आइडेंटिटी चेंज हो ही जाती है, लेकिन नाम की हद तक तो इट्स गुड के। अच्छा, ऐसा होता है कि मर्दों की भी चेंज होती है? Really? Seriously? Oh my God! कैसे? अच्छा, होता ये है कि जब मेरी शादी और उसके बाद आई थिंक जब मेरी बेटी पैदा हुई तो somehow शायद उस वक्त मेरा आईडी कार्ड रिन्यू होना था। मैं तो आई डोंट नो कि क्या था, मैं नादरा बहरहाल गया, सो देयर आई गॉट टू नो कि अच्छा मेरा भी आईडी कार्ड चेंज होगा। मैंने कहा नहीं, आईडी कार्ड पे तो नहीं लिखा होता कि यू आर मैरिड और नॉट। उन्होंने कहा नहीं, आपको आईडी कार्ड मिलेगा वही, लेकिन बैक एंड पे डेटा में चेंज होगा। मैंने कहा तो कर दो ना बैक एंड पे डेटा चेंज कि मैं मैरिड हूँ, उसके लिए नया आईडी कार्ड क्यों चाहिए? दैट वाज माय क्वेश्चन एज वेल कि क्यों, अगर वही डॉक्यूमेंट आपको मिलना है तो उसमें फिर चेंजेस अगर करनी भी तो बैक एंड पे होनी चाहिए। वो ज़रा डेटा में तो आना चाहिए ना कि यू आर मैरिड, जो कि हम देखते हैं ना कि चेक हो जाता है आईडी कार्ड नंबर से दैट यू आर मैरिड। अच्छा, पता है लड़कियों का तो एक अलग मामला होता है। अब हम थोड़ा सा सिस्टम की इसलिए बात करें बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा इजी हो जाए तो बहुत बेहतर होता है कि मुझे अपनी आईडी कार्ड पे कोई चेंजेस करवानी थी इससे पहले, और लिटरली मतलब मेरी 18+ ऑब्वियसली प्लस 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 वेरी मच प्लस हो गया अब तो। लेकिन मैं हैरान इस बात पे थी कि मेरे फादर के बगैर वो चेंज नहीं हो रहा था। मेरे फादर वहाँ पे रिक्वायर्ड थे एंड देन जो है वो चेंजेस हो सकी थी, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं। आई वाज शॉक्ड बिकॉज 18 साल से ऊपर जब आप हैं तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप हमारे प्रोसेस, हमारे सिस्टम कुछ इस तरह के होने चाहिए कि आपको इंडिपेंडेंट फील हो कि आप इंडिपेंडेंट हैं। सो आपकी स्पेशली खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात करी कि या तो आपका बाप वहां पर मौजूद होना चाहिए या आपका शौहर वहां पे मौजूद होना चाहिए। सो आई मीन अपनी भी आइडेंटिटी होती है और उस लिहाज से मुझे लगता है कि उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, बिकॉज़ हम बात कर रहे होते हैं किस तरह से बेहतर होना चाहिए, सिस्टम बेहतर कैसे सकता है। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की चूंकि मेरी मदर इन लॉ शी लिव्स विद मी, तो एक दफा हुआ ये कि हमें उनका शायद आईडी कार्ड रिन्यू करवाना था या पासपोर्ट बनवाना था। अब जरा उनके बेटे यहाँ पे नहीं थे उस वक्त, भाई भी उनके नहीं थे, मतलब मामू नहीं थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं या तो उनके बेटे यहाँ पर हों या तो उनके भाई यहाँ पे। तो मैंने कहा उनकी बेटी है ना, मतलब साथ है। हाँ, नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 1-2 मरतबा मुझे चेंजेस करवानी पड़ी थी एंड देन दोनों मरतबा मेरे फादर रिक्वायर्ड थे वहाँ पे। तो ये कि आपके फादर होंगे तो ये चेंजेस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सो लेट्स सी के आगे आप कहेंगे शौहर होगा तो चेंजेस होंगी वरना नहीं होंगी। सो लेट्स सी। हमने सोचा इस पे बात की जाए ताकि चीजें और थोड़ी बेहतर हो सके। एनीवेज जी, हम आज बातें ज्यादा कर रहे हैं, हमें और बातें भी करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर।
तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। उस निकम्मे न्योले के जरिए चौधरी फलक शेर उस पहलवान नामी सांप का सर कुचल के रख देगा। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खाड़ा तैयार किया है। असलम पहलवान अपना 2 लाख रुपया नहीं लेगा जी। मुझे तो लगता था मैं तुम्हारी मोहब्बत की आरज़ू अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कसम खा के तू किसी लड़की से मीटिंग के लिए तो नहीं जा रहा? तो कैसी बातें करी है तू नब्बो? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। असलम का गाँव वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर रातें मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायत सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड तो देखना मत भूलिएगा। वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, ते कॉमेडियन तो थोड़ा जा ज्यादा सोना।
जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। वेलकम बैक। रसिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। बिल्कुल जी, खुशामदीद। हम अक्सर जो है ना वो गपशप में इतना बिजी होते हैं, और अभी जो मैं देख रही थी ना, जो मेरा ध्यान था वो सारा इस टेबल के ऊपर था। कितनी खूबसूरती से इसके ऊपर इसको डिजाइन किया गया है, इस पर काम किया गया है। अच्छा, जो प्रिंटिंग इसके ऊपर हुई हुई है, अब मैं नहीं पहचान सकी थी ये पेंट है, प्रिंटिंग है, शुएब, लेकिन आपने इसको पहचाना। लेकिन बहुत एक खूबसूरत चीज जो है वो निकल के हमारे सामने है। तो आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करने लगे हैं जो कि ठीक है जी, अदाकारी भी कर ली, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर बात की जाए उसमें अपना लोहा मनवाया, और वुड क्राफ्टिंग की अगर बात करें तो उसमें भी जबरदस्त वो काम इसके अलावा फिटनेस इंस्ट्रक्शन भी, मॉडलिंग भी, एंड व्हाट बहुत कुछ आज पूछेंगे। वैसे इतना कुछ कैसे कर लेती हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम एक काम करके अक्सर हम थक जाते हैं कि या अल्लाह कैसे करें बाकी काम। तो बड़ी अच्छी बात होती है कि इंस्पिरेशन हमारे सामने होती है कि कैसे हर चीज को बैलेंस करके चलना। अच्छा, इस वक्त जो हम हमारा स्टूडियो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कट करें, हमें दिखाएं जरा स्टूडियो कितना खूबसूरत इस वक्त हमारा लग रहा है, क्योंकि बहुत मजे मजे की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। एंड सुमियाता साथ मौजूद है। सुमियाता साथ मौजूद है। मैं कह रही थी कि मैं उनका काम पहले दिखाने के, चलिए ठीक है, साथ साथ हम काम भी दिखाएंगे। सुमियाता अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो पहला सवाल वही कर लें शुएब, हाँ, कि इतना कुछ कैसे? हाउ डू यू मैनेज? एक्चुअली एक साथ सब कुछ नहीं होता, एक साथ सब कुछ नहीं किया जाता। मुझे शौक है हर चीज में हाथ डालने का, तो पता चले कि मेरी चीज कौन सी है। तो पहले आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग, पहले एक्टिंग, उसके बाद फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की। मुझे ढूंढ रही थी कि मेरी वाली चीज मैं किस में हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस ना। मॉडलिंग की तो मजा नहीं आया उस काम में? आया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि दैट इज नॉट माई थिंग। ओके, एक्टिंग में भी यही हुआ? एक्टिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि फिर मुझे ये लगा कि मैं फेक क्यों कर रही हूँ चीजें, तो मुझे उसमें भी बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर मैंने फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने जिम में भी ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं बहुत कमजोर हो गई। फिर मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा वीकनेस हो गई थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोल सर्चिंग स्टार्ट की, तो मुझे पता चला, मैंने ऐसे पेंट किया तो मुझे आगे से मुझे मजा आया। लेकिन इससे पहले पेंटिंग आपने नहीं की हुई थी? इससे पहले पेंटिंग नहीं की। नॉर्मली हम देखते ना किसी आर्टिस्ट से सवाल करें कब से होगा, बचपन से हम यही कर रहे हैं। नहीं, मुझे बचपन से मुझे आर्ट क्लास बहुत बुरी लगती थी, और मैं ये समझती थी, और मैं मुझसे ब्रश भी नहीं उठाया जाता था। मैं कहती थी यार मैं इसका क्या करूंगी, ऐसा था। लेकिन वो हरे आहिस्ता आहिस्ता करके तो फिर मुझे आ जाता। अच्छा, मतलब सीखा आपने, उसके बाद कितना टाइम लगा? बिकॉज जैसे आप बता रही हैं कि बचपन से ब्रश भी नहीं उठाया और आर्ट क्लास भी। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से, लाहौर से पढ़ा हुआ है। तो आर्ट का उस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स देते थे, तो वो आपको पता है कि पूरे पूरे कारपेट्स हम बना रहे होते थे, और तो वो होता था, और उसमें थोड़ा बहुत मैंने देखा, लेकिन मुझे फिर इतना ज्यादा नहीं था, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। 5 साल पहले से मुझे ज्यादा शौक हुआ, फिर मैंने काम शुरू किया, और उसके बाद फिर मैंने घरों की दीवार पे भी मैंने पेंट किया है। अच्छा। मैंने अपने घर की हर एक रूम की एक वॉल पे मैंने हाथ से पेंट किया हुआ है। Very nice. तो वो एक फील ही डिफरेंट, और वो मजा ही डिजाइन आपने जी, वो डिफरेंट होता है। स्पंज पेंटिंग से होता है, डिफरेंट चीजों से आप दीवार को, हमारे पास वैसे पिक्चर्स होती तो हम दिखाते भी साथ-साथ, हाँ, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होता। उसमें मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद फिर मैंने, जब घर बन रहा था, तो फिर मैंने उसका पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने खुद की, ताकि लोग, उनको पता चले, और लोग आके देखने की, मतलब आपको कोई चीज हो ना सामने जो आप देख सके ना, तो वो मेरा घर जो है ना वो है। अच्छा, वो बात होती है ना, घर बेशक आपका ये नहीं मैटर करता कितना बड़ा है जी, कोठी है तो तभी वो अच्छी लगेगी, नहीं। तो प्यारे प्यारे लोगों के घर में देखे छोटे घर शुएब, लेकिन
اس کے اندر ایک Beautifully, ایلیمنٹ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, اور آپ جتنا اس کو ایک پرسنل لیول پر ایفرٹ پٹ کر کے چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا, وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ایبسولوٹلی. اور زیادہ آپ نے بھی اسی طرح سے اپنے گھر کو سجایا بھی ہے, اور انٹیریئر ڈیزائننگ تو اس کا بھی آپ نے کوئی کورس وورس نہیں کیا تھا, بس آپ نے کہا کہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, کیونکہ مجھے گھر سجانے کا بہت شروع سے شوق ہے. یہ چیز ہے جو کہ شروع سے ہے, بلکہ بچپن سے کہیں گے, وہ شروع سے کہ اپنی اسپیس ہے اس کو آپ نے بیوٹیفلی ڈیزائن کرنا ہے. چلیں یہ وہ والی چیز ہے جو کہ ان کو ہمیشہ سے پتا تھی. باقی چیزیں جو ہے وہ نہیں, ایکچولی میں یہ کہوں گی کہ جب بچپن میں بھی امی جب کوئی چیز رکھ رہی ہوتی تھی نا, تو میں کہتی تھی کہ اس کو ایسے رکھنا ہے, اس کو ایسے کرتے ہیں, اس کو, تو وہ میرا شوق جو ہے وہ ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ وہ چلتا رہا. تو پھر میں نے بولا کہ بھائی کیوں نہ اس کو کریں. جب میں نے اپنا گھر ڈیزائن کیا نا, ہر ایک کارنر میں ایک پوری سول ہے, اس گھر کے کارنر میں ایک سول ہے, تو ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ ہماری والی چیز ہے, تو بہت مزہ آتا ہے. لیکن اس کو بھی میں ادھر ادھر کرتی رہتی ہوں. تو گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے اگر ادھر پہیے لگے ہوتے ہیں نا کمروں میں, تو تم ایک روم کمرہ ادھر پہنچ جاتا, آج کمرہ یہاں اچھا نہیں لگ رہا, آج اس کمرے کو لیونگ روم سے دور کر دو. بالکل ایسے ہی کرتے. تو بچے شور کر رہے ہیں تو ان کا کمرہ یوں کر کے ہٹا دو. اچھا, غلطیاں بھی کی ہوں گی, کوئی ڈیزاسٹر اکثر ڈیزائننگ میں تو ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں غلطیوں کو بھی ہمیں شکریہ کہنا چاہیے. غلطیاں اگر نہ ہوں تو ہم سیکھیں گے کیسے. تو غلطیوں کو بھی ہمیں اس کو تھینک یو کرنا چاہیے. تو غلطیاں کر کر کے انسان سیکھتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کسی کلائنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی, اس وقت تک میں سیکھ چکی تھی. آپ نے اچھا کیا نا, آپ نے پہلے کہا کہ اپنے گھر پہ سیکھتے ہیں. بالکل ایسے اپنے آس پاس ذرا جو اسپیس ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, تو اس میں پریکٹس کر لیں گے, پھر ہم کلائنٹ سے کام لیں گے اور اس کو ذرا ہم کہیں گے کہ اب آپ کا کام ہم کر کے دکھاتے ہیں. چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ون. یہ میں دکھاتا بھی ہوں میں آپ کو, اٹس بیوٹیفل ایکچولی. سارا کام بہت پیارا ہے. یہ ایسے دکھاتے ہیں اگر آپ کو. بالکل یہ لنڈن ہے. یہ آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہے. اس کا ہم اگر کلوز اپ دکھائیں تو کتنے خوبصورتی سے اس کا جو اسٹرپ دیکھیں, اس کا کلر کامبینیشن کتنا اچھا ہے. کہ باقی آپ دیکھیں تو ڈارک ڈارک آپ کو دکھ رہا ہے, بٹ وہ جو ایک یلو کا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے نا سینٹر میں بھی اینڈ سائڈس پہ بھی, اس نے ایک اس کو پرومیننٹ کر دیا پورے ڈیزائن کو. تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو کیسے, اس کو کہتے کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا. یہ ڈفرنٹ کام ہے تھوڑا ہمارے لیے. نہیں ٹیبل ہی ہے. نہیں آئی مین ناٹ ٹیبل, کام کی بات کر. ہمیں لگا کوئی چڑیا نہیں, اس پہ ڈیکو پاچ ہوا ہے. ڈیکو پاچ ہوتا ہے وہ, اس کے بعد پھر اس کو بلینڈنگ جو کرنا ہوتا ہے نا, وہ ہر آرٹسٹ ڈفرنٹ طریقے سے کرتا ہے. اس کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے کہ کس کو کس طریقے سے لے کے جانا ہے, تو وہ والا افیکٹ ہوا ہے. اور ویسے آپ اس پہ دیکھیں تو لندن ہے اور ٹرین بھی جا رہی ہے. یس, ٹرین بھی جا رہی ہے, کلاک بھی ہے, بلکہ ایک اور کلاک بھی ہے. کلاؤڈز بھی ہے, دیکھیں کلاؤڈز بھی میں نے بنائے. اچھا, اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی بڑا اس لیے کیونکہ وہ ٹیکسچر پہ پورا کام ہوتا ہے کہ ٹیبل آپ اس کو چائے بھی یوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ پورا اس پہ بارش کے نیچے اس کو رکھ دیں گے تو آبویسلی یہ خراب ہوگا. لیکن اگر تھوڑا بہت چائے گر جاتی ہے تو آپ صاف کر لیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے پورا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ویکس ہوئی ہے, لیکر ہوا ہے, ایک طرح سے پرزرو کر دیا, اس کی لائف بڑھا دیا آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں پوچھ رہا تھا اس آرٹ کو کچھ ڈفرنٹ دیکھیں, ڈفرنٹ ہے. اب اگر آپ باقی چیزیں دیکھیں گے تو وہ ڈفرنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیکو پاچ. ٹھیک ہے. ہاں, تو ڈیکو پاچ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پیپر لگا کے, لیکن اس کو ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہ آئے. کیونکہ دیکھیں پیپر تو ضرور ہے, لیکن آپ نے اسے اتنا اچھا مکس کیا ہے ود دا ٹیبل, ود دا کلرز. جیسا سبین آپ نے کہا کہ وہ لائٹ اینڈ ڈارک کا کمبینیشن, تو واقعی اس سے وہ لگ بھی نہیں رہا کہ پیپر لگا ہوا ہے آلریڈی, اور اسے بڑا اچھا مرج کر دیا آپ نے اس ٹیبل پہ. وہ ہر چیز بلینڈنگ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کس طرح بلینڈ کر رہے ہیں چیز کو. اچھا, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مجھے اس میں 2 گھنٹے. 2 گھنٹے مطلب اب آپ ٹرین اچھی خاصی ہوگی. ایکچولی میں جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہوں نا تو میں سب اپنے وہ جو گھوڑے نہیں پہنتے یوں کر کے, تو میں بالکل کان وان میرے بند ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کرو. میں ہاں پورا اس میں یہ ٹرم کوئی سکھا کے گیا تھا گھوڑے کے چشمے. بالکل فوکس آپ کے پاس ہے اس وقت, اس کو بھی تھوڑا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. واو, یہ بھی آپ دیکھیں کہ پیپر ہے لیکن وہ اس طرح سے انہوں نے پیسٹ کیا اور اسے مکس کیا بالکل کہ وہ مور پیکاک ہے. یس, تو یہ بھی ایسے ہی کہ اس کو رات تھی تو وہ رات کو میں نے ایز اٹ از چھوڑا رات کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بلینڈنگ ایسے. اچھا, اس پہ پیپر ہے؟ جی, پیپر نظر نہیں آیا. بالکل, میں وہی کہہ رہی ہوں, مجھے تو اس میں بھی کوئی خاص نظر نہیں آیا, بٹ ان کی آنکھیں بڑی تیز ہیں شعیب صاحب کی. وہ خامیاں پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں نا. میرا خامی تو میں اس کو نہیں کہوں گا, کبھی بھی اس کی عادت بہت اچھی ہے کہ پازیٹیوٹی. ہر چیز کی نا ایک
अगर आपको नजर भी आ रहा है ना तो उसमें भी कुछ है, खूबसूरती है, नहीं उसमें खूबसूरती है, एब्सोल्यूट इसके क्योंकि नजर आ जाना भी खूबसूरती है ना उसकी, कि जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि अच्छा ये किस तरह से आपने बनाया एक्चुअली। अच्छा वुड पे आ जाए, आपने वैसे वुड ही क्यों मीडियम चूज किया कि अच्छा वुड पे ही ज्यादा काम करना है? जी इसकी भी एक है पीछे कहानी। अच्छा वो ये है कि मैं सबको ये बोलती हूँ कि अपना पुराना फर्नीचर जो है उसको आप ना फेंकें, ठीक है, उसको मुझे दें, क्योंकि आप लोगों की यादें होती है उन चीजों से। मतलब कुछ मुझे ऐसे भी क्लाइंट्स मिले हैं कि हमारे मेरे जहेज का है, मैं इसको फेंकना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं फेंके नहीं इसको, मुझे पता है कि आपकी इसमें क्या अटैचमेंट है, तो मैं उसको रिवैम्प कर दूंगी, रिवाइटलाइज कर दूंगी। तो मैंने यही किया कि ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये सब पुराने हैं, हुंजा के इधर उधर से आए हुए हैं, तो वहां से मैं करती हूँ, फिर उसको नया टच देती हूँ ताकि वो फ्यूजन बन जाए, पुराना भी रहे और नया भी रहे। तो आप देख रहे होगे इसमें पुराना टच आ रहा है कि ये पुराना है, मिक्स आ रहा है ना, पुराना भी आ रहा है टच, लेकिन वो नया सा भी लग रहा है। जब उसको इतना मॉडर्न भी नहीं कर देना कि वो चीज लगे ही ना कि वो चीज है, सो उसकी भी की झलक तो हो। देखिए आपको बहुत सारे शोरूम्स पे आपको नई चीजें मिल रही है ना, ये भी नया है लेकिन मैंने उसको पुराना टच, उसकी वो रूह रहने दी है। तो इसी तरीके से ये पूरा सेट मैंने बनाया था, आप अलग से भी किसी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, तो ये इसी तरीके से है। और ये शायद इसलिए भी जरूरी है ना कि देखें जिस हम प्लास्टिक से बताने की बात करते हैं ना, प्लास्टिक वेस्ट, तो आई मीन ये भी जो इतनी मेहनत से चीज बनी होती है, इसमें एक आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हुई होती है, एक टाइम आपने दिया होता है, अगर उसको हम फेंक देंगे, जाया कर देंगे, ये भी आई थिंक बड़ी ज्यादती नेचर के साथ कि आप उससे मैक्सिमम टाइम तक इस्तेमाल करें। एक्चुअली नेचर के साथ भी है, फिर अपने पैसों के साथ भी ज्यादती है ना, कि मतलब आप ऐसे तो नहीं कर सकते चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों कि अपना महंगा खरीद के आप उसको। I was about to say this, देखें नो मैटर इफ यू कैन अफोर्ड दिस और नॉट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना हमारे ऊपर कि हम इस तरह पैसे जाया भी ना करें। वो पैसे किसी और जगह लगा दें, नहीं आप वो मुझे दे दें, मैं और आपके दीवार को पेंट कर दूंगी। अच्छा उतने पैसों में डबल काम हो जाएगा। अच्छा अगर मैं पूछ सकती हूँ, बिकॉज लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो पुराना फर्नीचर है अगर आप उसको देते हैं रीडिजाइनिंग के लिए कि आप उसको रीडिजाइन करके दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर कि हम नया खरीद लें, वो इतना महंगा हो जाता है। वो मेमोरीज अपनी जगह पे होती है, अटैचमेंट अपनी जगह पे, बट ये बड़ा एक जनरल सा एक जेन्युइन कंसर्न होता है। इसका भी मैं जवाब देती हूँ क्योंकि मेरा शुरू से यही है, क्योंकि मैंने पुराना फर्नीचर पे ज्यादा इस तरह फोकस की कि बहुत से लोग जो है वो नया ले भी लें लेकिन वो चीज उनको नहीं मिलती। तो मैंने ये किया कि मेरा जो पीस है वो हर बंदा अफोर्ड कर सके, हर घर में जाए, तो ताकि मेरी याद और मेरी प्रेजेंस उस घर में हो, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, अपने पास रख सके। मुझे पैसों का लालच नहीं होता। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जिंदगी, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, हम अक्सर लफ्ज इस्तेमाल कर जुमला इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा वाकया हो जाए आपके साथ, तो आप कहते हैं दैट्स लाइफ, इसमें ये सब कुछ होता है, जिंदगी का हिस्सा होता है ये, जिंदगी में सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं, हमेशा सिर्फ खुशी नहीं होती है, बल्कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि आप खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते अगर आपने गम फेस ना किया हो, या आप कोई अचीवमेंट तब तक महसूस नहीं करते जब तक आपने कुछ लूज ना किया हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों फीलिंग्स जो है ना उसको आपने एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी में हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एक्चुअली, वो रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, वो इन लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, वो कोई वैल्यूएबल आपकी जिंदगी से एकदम छिन जाए, कोई छीन ले, कुछ भी हो सकता है। इस मामले में हम अक्सर ये देखते हैं कि बंदा कहता है बस जिंदगी खत्म हो गई है, बंदा गिर जाता है, बैठ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, बस वो बात नहीं करता, चुप हो जाता है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो क्या करे, उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या उस वक्त उसको फील करना भी इंपॉर्टेंट होता है उस फेज ऑफ लाइफ को, या कि उससे मूव करना चाहिए, निकलना चाहिए, बाहर निकलें, तो फिर कैसे निकलेंगे, आज का हमारा सवाल भी है। बिल्कुल जी, तो आज ये सवाल रखते हैं हम एक ऐसी शख्सियत के सामने जिनका एक वसी तजर्बा है और यकीनन बहुत सारे लोग उनकी बातों से बड़ी उनको पॉजिटिविटी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लाइफ कोच भी हैं। तसद्दुक गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तसद्दुक साहब? तो मेरा ख्याल है सवाल सबसे पहले यही रखते हैं आपके सामने कि आपकी नजर में खुशी क्या है? अच्छा, ये एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं ना, एक बुढ़िया किसी पुराने दौर में अपनी गली में कुछ ढूंढ रही थी, तो अच्छे लोग आए, लोग अच्छे ही होते थे आमतौर पे, अभी भी अच्छे होते हैं, तो उन्होंने भी बुढ़िया से पूछा क्या वो गुम गया है, सुई गुम गई है, अच्छा, तो ढूंढना शुरू हो गए।
اور ڈھونڈتے رہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اماں جی یہ سوئی گمی کہاں تھی؟ اس نے کہا اندر. میں نے کہا اماں پہلے بتانا تھا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو چیز گمی ہوئی ہے نا، جسے ہم خوشی کہتے ہیں، وہ اندر گمی ہوئی ہے، ہم اسے باہر ڈھونڈتے ہیں. اچھا فلسفی یہ ہے خوشی کی کہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، جس دن آپ ان سے دور اپنے آپ کو محسوس کریں گے نا، جس دن ان کی اہمیت کم ہوگی آپ کے ذہن کے اندر، اسی دن آپ کی خوشی کا آغاز ہوگا. اب ہم کیوں نہیں ہمیں ملتی، وہ آپ کو یہیں سے جواب مل جائے گا. ہم 180 ڈگری آؤٹ آف فیز چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بڑا سارا گھر ملے گا تو خوشی ملے گی، بڑی گاڑی ملے گی تو خوشی ملے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فار. تو بیسیکلی خوشی تو اس میں ہے ہی نہیں. خوشی اس میں نہیں ہے. تو خوشی آپ کے اندر. ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں، ان سے کسی نے کہا یار آپ پہ بڑا مشکل وقت آیا، بہت مشکل وقت آپ نے گزارا. تو اس نے کہا کب آیا؟ مجھ پہ تو کبھی نہیں آیا. اس نے کہا آپ نے اپنا پورا گھر بیچ دیا، آپ کو کام نہیں مل رہا تھا، آپ نے لون لیا بینک سے. تو اس نے کہا یہ مشکل وقت تو نہیں تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیسے نہیں تھا؟ میں کہا دیکھیں مشکل وقت تب ہوگا جب میں بستر پہ پڑ جاؤں گا، نہ ہاتھ ہلا سکوں گا، نہ دماغ استعمال کر سکوں گا، پھر مشکل وقت ہوگا. تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو مشکل وقت کہتے ہیں وہ بیسیکلی ایک تبدیلی ہے. ہو سکتا ہے وہ میرے جیسے نالائق لوگ جو ہے نا، وہ بعض اوقات جب تک آگے سے روڈ بند نہ ملے نا تو اپنا راستہ بھی نہیں بدلتے، وہ شاید اسی راستے پہ چلتے. یہ قدرت کی حکمت ہے کہ وہ آگے راستہ بند کرتے ہیں تو آپ کسی ایک ڈائریکشن میں مڑتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نا قدرت کے حوالے سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات پوری کرنے کا وعدہ کیا، ہماری خواہشات پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا. یہ ساری پرابلم ہماری خواہشات کی ہے، ضروریات کی نہیں. ضروریات کی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ضرورت ہماری جو تھی بڑی سادہ سی، جیسے آپ شیلٹر کہتے تھے، اس کو ہم نے ایک عالی شان بنگلہ بنا دیا. جس کو ہم خوراک کہتے تھے یا کھانا جو آپ کی بیسک نیڈ تھی، اس کی ہم سیلفیاں بناتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس پہ بیٹھ کے. تو ہم نے اپنی ہر ضرورت کو ایک عجیب پرتعیش انداز میں پیش کرنا. تو آپ کے لیے تو چھوٹا سا گھر اور چھوٹی سی گاڑی یا کوئی بھی وہیکل ایسی جس پہ آپ سفر کر سکیں کافی ہے. ہاں مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی کیوں ہو. ہاں کیوں ہو بھئی، میرے لیے تو کافی ہے لیکن مجھے اس کو دکھانا ہے. اچھا پرابلم یہیں پہ شروع ہوتا ہے. لوگوں کو جن کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں اس سے خوش نہیں ہوتے، اس سے خدا نخواستہ حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک اپنے ہمارے انٹلیکچوئل دوست ہیں، ان سے ہم بیٹھے بات کر رہے تھے ایک دفعہ. تو میں نے کہا یار لگتا یہ ہے کہ ہم جتنا اپنا پروفائل ہائی کرتے ہیں نا اتنے اپنے حاسد بڑھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. That's true. تو ہمیں مشہور ہونے کا، ہمیں کامیاب ہونے کا، ہمیں دکھانے کا بہت شوق ہے، لیکن وہیں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہت ساری حسد، بہت سارا مشکل ملتی ہے. ایگزیکٹلی. تو لو پروفائل میں رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسکینوں میں رکھیں. تو مسکین رہنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس سے دور جا رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم خوشیوں سے دور جا رہے ہیں. خوشی ہے ہی وہ جو کہ مسکینی میں ہے. اور ایک اور اہم بات مجھے کسی نے اس وقت پوچھا اور اللہ نے اس وقت ذہن میں اچانک آیا، انہوں نے کہا یہ خوشی یا یہ سکون ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ تو دینے کی چیز ہے، دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا. صحیح بات. مطلب آپ بہت سارے پیسے کہیں سے لائیں، یقین کریں جس دن آپ کے پاس آتے ہیں پہلے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ آ جائیں، جس دن آتے ہیں وہیں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے، اس کو بھی دینا ہے، یہ ادھر لگ جائیں گے. تو اس کے ختم ہونے کی ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو نہ ہوں گے نہ ٹینشن ہوگی. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کسی اپنے پیارے کو اس میں سے چھوٹا سا کچھ لے دیں، ٹھیک ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں آن لائٹر نوٹ کہ آپ بجلی کا بل بھی دے دیں، سکون آ جاتا ہے. ہاں یار ایک لائبلٹی پوری ہو. سو اٹس بیسیکلی آپ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو آپ یہ دینے میں ہے، یہ لینے میں نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم اپنی سارا فریم جو ہے نا فکس کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس راستے میں خوشی کی نہیں آتی. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے تصور صاحب کہ ہمارے آس پاس ہر جگہ یہی ہے. ہر کسی نے خوشی کو جوڑ دیا نا اس مادی چیز سے. اب جب ہر کسی نے جوڑ دیا، اور بالخصوص اگر بڑوں نے جوڑ دیا، بچوں نے وہی دیکھا، ان بلٹ ہی وہی آیا، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو گیا. ان کی تو پوری پرسنالٹی بچپن سے ڈیولپ اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے خوشی یہی ہے، یہ مہنگا فون، یہ مہنگی گاڑی، یا مجھے اب
یہ گیجٹ چاہیے. ان کی خوشی بچپن سے ہی وہ ڈیفائن ہی ایسے ہو چکی ہے, وہ کیا کریں؟ اچھا بیسیکلی ایک ماحول ہے اور اس کے مطابق آپ نے بالکل صحیح کہا, اسی کے مطابق تو جینا ہے. ہاں. تو جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں نا ہر چیز کی, تو مارکیٹنگ آپ کی وش کو پورا کرتی ہے, تو ان میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ آپ جیسے لوگ اس طرح کا موضوع لے کے بیٹھیں کہ ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو ایک راستہ بتائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے کٹ کریں. آپ اس کے ساتھ چلیں گے, لیکن اندر ایک مضبوطی چاہیے نا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کو حاصل نہ کیا جائے. ہمارا مذہب بالکل منع نہیں کرتا, غریب رہنے کا کسی نے نہیں کہا. آپ ایفرٹ کریں, بھرپور کوشش کریں. لیس الانسان الا ما سعى. بالکل کریں. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں دیا سوائے صحیح کے, کوشش کے. تو ہمارا کام انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی بھرپور کوشش کرنا ہے, لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے, وہ کتنے اچھے یا برے ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نا آپ کو آپ ان سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں, اس غلط فہمی رہتے ہیں کہ اللہ نے شاید ہماری خواہش پوری نہیں کی, دعا نہیں قبول کی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا حق ہے, آپ مرضی جو دل میں آئے مانگے, لیکن اس کو پتہ ہے. اب ہم اسے بہت پیارے ہیں, یہ بات طے کر لیں, میں بھی آپ بھی, ہم اللہ سے بہت پیارے. اس کو پتہ ہے کہ یار اس میں, یعنی بچہ اگر آگ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے مانگتا ہے تو ماں نہیں دیتی, اس لیے اسے پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو دوں کہ نہ دوں, اب دوں یا کسی اور وقت دوں, یہ دوں یا کچھ اور دوں, یا یہ دے کے لے لوں, مطلب کچھ بھی ایسا. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میرا کام ہے پوری کوشش کرنا, میرا کام ہے التجا کرنا, لیکن اگر مجھے وہ نہیں ملتی تو سب سے اہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس میں میری کوئی بہتری ہے, اور یقیناً بہتری, اور اس کی رضا میں راضی ہونا, یقیناً اس میں بہتری. کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ لائف ہے ہی نہیں. اور یہ میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد انسان کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے, جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری تگ و دو, محنت, بھاگ دوڑ, لڑائی جھگڑے, سارا کچھ کر کے آپ جو چیزیں پاتے ہیں, وہ اب دیکھتے ہیں اس میں سے وہ خوشی ہے ہی نہیں جس کے لیے آپ اتنی تگودو کر رہے ہیں. ویری ٹرو. جس کے لیے بہت محنت کی, بہت سوچا, خواب دیکھے کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے, دیٹ کوڈ بی سم تھنگ جو کہ بڑی ویلیوبل ہو, دیٹ کوڈ بی اے پوزیشن ایز ویل. the moment you got that, خوشی ختم ہو جاتی ہے, نہیں آتی وہ خوشی ہے. بندہ کہتا ہے فیلنگ نہیں آ رہی, نہیں آتی کہ اب وہ چیز فیل نہیں ہو رہی. تو وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ فیلنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ فیلنگ کہ وہ چیز آپ نے حاصل کر لی. کہتے ہیں نا پا لینا بہت بڑا امتحان ہے. اچھا یہ اس لیے بھی ہے کہ انسان ناشکر ہے نا, اللہ کہتے ہیں تو ناشکر ہے, لیکن ہم شکر کے جس درجے پہ پہنچ جائیں اتنی آسانی ہو جاتی. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جتنی سانسیں ہم لے کے چھوڑ دیتے ہیں, جس کو نہیں آتی نا, جس کو نیبلائز کرنا پڑتا ہے, اس سے پوچھیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جتنی ہم آسانی سے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے. جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھیں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا شکر کی, تو وہ پرانی عقائد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ایک شخص جو ہے نا, وہ بلکہ دو شخص راستے میں ان کو ملے. ایک کے پاس بہت کچھ دیا ہوا تھا, تو اس نے کہا جی میرے پاس اتنی دولت ہے, اللہ سے کہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی, میں کیا کروں. آگے ایک اور بیٹھا ہوا تھا, عقائد ہے, اب اس طرح تو نہیں ہوگی ایگزیکٹلی, لیکن ایک اور بیٹھا تھا, اس سے ایک ہی چادر اوڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا اللہ سے کہا مجھے بھی کچھ دے دے. تو دونوں کی خواہشات حضرت موسیٰ لے کے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس بہت ہے اسے کو ناشکری کرے. یس, بہت شکر گزار ہے وہ, اور جس کے پاس چادر اسے کو شکر کرے. اچھا واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اس دولت مند سے کہا کہ یار ناشکری کرو, شکر بہت کرتے. کس چیز کی ناشکری, کیا کس چیز پہ ناشکری کروں, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو دوسرے شخص کے پاس گئے, انہوں نے کہا تم شکر کیا کرو. اس نے کہا کس چیز پہ شکر کروں, میرے پاس ہے کیا. اور ہوا چلی اور وہ ایک چادر بھی اڑ گئی. تو مقصد چیزوں میں نہیں ہے, مقصد اس ایٹیٹیوڈ میں. اگر آپ کے اندر شکر گزاری نہیں ہے, تو جیسے آپ نے کہا اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کر کے بھی آپ کو وہ شکر, وہ سکون, وہ تسلی, وہ خوشی نہیں ملتی. تو یہ شکر گزاری, کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوگی تو کہیں نہ کہیں مائنڈ میں دوسری خواہش چل رہی ہے کہ نہیں اس سے بہتر ہو سکتا ہے. جو نہ ہو نا اس کو ہونا, آپ کو سکون مل کیسے سکتا ہے. لیکن سر اس میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کے حالات سے اگر ریلیٹ کریں, سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. ہر کوئی اپنا ایک لیوش لائف سٹائل دکھا رہا ہوتا ہے. ایک کچھ لوگوں کا تو ڈیمانڈ ایسی اب بن گئی ہے ان کی فیلڈ کی, پروفیشن کی, کہ آپ نے ایک لائف سٹائل اپنا دکھانا ہی دکھانا ہے. اب گھر بیٹھا ہے ایک بندہ بندی, وہ تو یہی کہہ رہا ہوگا نا کہ اچھا ہے فلانے کے پاس تو یہ کچھ ہے, میرے پاس نہیں ہے.
اس دور میں اس کمپٹیشن میں یہ جو ایک ان ریئلسٹک سی ایک ہماری ایکسپیکٹیشن سے اور یہ پوری دنیا جو بن چکی ہے, ایسے میں خوش کیسے رہا جائے؟ اچھا, یہ واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کا نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ شاید سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, کہ آپ بس ہم نا اس دور میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کبھی غور کریں نا تو کسی دور کا بادشاہ اس کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں جتنی آج ایک عام آدمی کے پاس. تو اگر اس طرح سے سوچیں تو جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ ایکچولی چیلنج ہے. اور وہ اسی صورت میں تھوڑا سا مجھے ایک جملہ آپ بتائیے گا, میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا, آپ کا جو کوشچن تھا اس کو اگر آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. یہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ لیوش لائف سٹائل دکھا رہے ہیں, ہر چیز پرفیکٹ دکھا رہے ہیں, ان ریئلسٹک گولز دکھا رہے ہیں, تو ایک عام بندہ ریلیٹ کیسے کرے؟ وہ تو بلکہ پریشر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلانے کے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس نہیں ہے. ہاں جی بالکل, یہی محرومی جسے آپ کہتے ہیں. تو یہی چیلنج ہے نا کہ آپ نے سب کچھ دیکھنا ہے, لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ خواہش بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے لیے ایفرٹ کریں, کوشش کریں, لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا اللہ جب کہتے ہیں میں نے انسان کو برابر پیدا کیا تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور اللہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے. فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے جو غربت میں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس ہو سکتا ہے اتنے مسائل, اتنے کانٹے, اتنے وسوسے, اتنے مسئلے نہ ہوں جتنے ایک ایسے شخص کے پاس ہوں گے جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنا کچھ پڑا ہوا ہے, لیکن مطلب ہو سکتا ہے اس کے ایسے مسائل ہوں. میں نے آپ کو نہیں پتا, اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر کھانے سے پہلے ظاہر ہے وہ کچھ دوائی لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے برابری ہے. کوئی آدمی ایک آم پیڑ سے توڑ کے کھا لیتا ہے, کوئی شاید 1 پاؤنڈ کا لے کے کھاتا ہے. تو یہ بات یقین کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ اس شخص کے برابر ہیں کہ مکمل حیثیت میں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے پاس سمبولکلی کچھ اور چیز ہے, آپ کے پاس سمبولکلی کو اس کے پاس ہو سکتا ہے بہت خوبصورت پھول نظر آتا ہو لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے کانٹے آپ کو نظر آتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی جو خواہشات ہیں یا دنیا کی جو ضرورتیں, دنیا کی جو وسائل, آسانیاں ہیں, ان کے ساتھ یقیناً مسائل ہیں, ان کے ساتھ یقیناً کانٹے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے, آپ کو صرف پھول نظر آتے ہیں. تو اگر میرا خیال تسلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جس حال میں انسان کو رکھا ہے, خوش رہیں, شکر ادا کریں, جس حال میں رکھا ہے وہ ایکچولی اس کے لیے بہترین ہے, صرف اس کا شعور نہیں ہے. واہ. تو میں ایک عمرے کی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھتا تھا, بڑا حیران ہوتا تھا, مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات. یا اللہ میرے لیے وہ کر دیں جو میرے لیے بہترین ہو. اور اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اور مجھے اس کا شعور دے دیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا خوبصورت ہے. میں تو چھوٹے بچے کی طرح ضد کرتا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہوں. تو اس لیے میرا پیغام آپ کے چینل کے تھرو بھی اور سب سے یہی ہے کہ جس حال میں ہے اس کو انجوائے کریں, جس حال میں ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے. جس حال سے بدل کے آپ کئی اور حال میں جانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے بہت برا ہو. تو اس حال میں اگر خوش نہیں رہ سکتے تو آپ اس حال میں بھی خوش نہیں رہیں. That doesn't mean کہ ہمیں جستجو نہیں کرنی ہے, اپنے کوشش کرنی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جس حال میں اس میں خوش رہنا ہے, لیکن جستجو ضرور کرنے, کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے, جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ان کو اور بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے. لیکن باٹم لائن از کہ اس میں آپ نے خوشی ڈھونڈنی ہے جس حالت میں آپ ہیں, جو چیز آپ کے پاس ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ایک ریس ہو, اس میں ایک فرسٹ آئے, ایک سیکنڈ آئے, ایک تھرڈ آئے. فرسٹ والا اس طرح سے شاید خوشی منانا, اور تھرڈ والا اتنی خوشی منائے کہ اسے لگے کہ میں فرسٹ آیا ہوں. میں تیسرے نمبر پہ تو آیا ہوں کیونکہ اس کے شاید وہ خواہش فرسٹ آنے کی بھی باقی ہے. ہاں, انسانی فطرت جو یا وہ شاید اس کو سبھی نے اس نے انجوائے اتنا کیا کہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا, اس نے اس کو انجوائے کر لیا, اس کے لیے سب کچھ ہے. ہاں, تو یہ بڑا ضروری تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ انجوائے کریں, اس کو فیل کریں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے, بڑی امپورٹنٹ گفتگو آپ نے کی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, ناظرین واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. वो टाइटैनिक जहाज भी इन्होंने ही बनाया था. अच्छा ना बताए, नजर लग जाती है. 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी है. कोई अपना घर है यहाँ पे, मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर. मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख. डैडी आप कहाँ थे? मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा था. आपकी हॉबी क्या है? चाबी. उससे मैंने करोड़ों रुपया लेना है. अजी इस बात का हार्ट दे के वर्ल्ड को लो कौन डरे. लंबी जुदाई. काले पीले जुल्फों के फंदे न डालो. दुबई नहीं है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है. अच्छा सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. खोल दे बुर्ज खलीफा का दरवाजा. मुझे दुबई की सैर करा दे दिव्या प्लीज. ये उम्र मुल्क से बाहर जाने की नहीं, इस दुनिया से बाहर जाने की है. कल मुही गिट्ठी. नहीं वो गिट्ठी तो मैं हूँ. कौन हो जी, कौन हो? इतने की कर रहे हो? मैं कोई नहीं करने वाली घर के काम. मैं तो यहाँ पर खूबसूरत सी शहाना जिंदगी जीने आई हूँ. वजीफे के होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. नज़मीन बीबी को कार से कटना चाहते हैं. मैं जाके दसती हूँ. बीबी इस नौकरानी को इतनी इज्जत क्यों दे रही है? बता पुत्र कि तूने इससे शादी की हुई है? नहीं. चांद तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपने बाजी से सिर्फ इतना कहना, चांद नहीं तो मैं नहीं. क्या? हाय हाय वे किनका मुंडा है तू? और मैं किसी का मुंडा नहीं हूँ. मैं जिन हूँ, जिन. ये जो मनहूस चांदनी है ना, मैं इसको तो बिल्कुल ही रखने वाली. ओ ठीक है भाई, तू ना रखी है. नवा कार नवे मुलाजम, और क्या चाहिए? हाँ, इनको पता लगेगा कि इन्होंने चांदनी से पंगा लिया. वेलकम बैक. एक जबरदस्त एथलीट हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं. नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बैडमिंटन को किया थोड़ा साइड पे. उन्होंने कहा कि अब मैं रनिंग करूंगा, और वो इतने जबरदस्त रनर हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है. लास्ट ईयर की भी कुछ अचीवमेंट्स उनकी हैं, लेकिन मैं अगर इस साल की बात करूँ, फरवरी 2025 में लाहौर में होने वाली मैराथन में जब उन्होंने फुल मैराथन किया तो उनका जो टाइम आया था वो आया था 1 hour 37 minutes, और वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं माशाल्लाह. जो फर्स्ट पोजीशन पे आया था उनका 1 hour 30 minutes था, तो 7 मिनट का डिफरेंस
बट एनी वेज जी, एक तो मैं कहता हूँ फुल मैराथन करना ये बड़ा चैलेंज होता है, फिनिश करना एक और चैलेंज है, और फिर उसमें पोजीशन लेना तो बहुत ही टफ काम है। अगला लेवल है, अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल है। इन्होंने किया, उनसे मुलाकात करवाते हैं जी। आपकी मुबारिस बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप मुबारिस, आज ये हमारे सामने बड़े अनोखे से नाम आ रहे हैं, मुश्किल नाम थोड़े से आ रहे हैं, बड़े यूनिक नाम। मतलब हम जरूर पूछते हैं जब कोई यूनिक नाम आता है तो मुबारिस क्या मतलब है? इसका मतलब है जंगजू सिपाही। ओके, जंगजू सिपाही, तो नाम का बड़ा असर है कि आप जंगजू और सिपाही भागते रहते हैं आप। सो ये भागने का शौक आपको क्यों है इतना? नहीं, ऐसा सवाल, किससे भाग रहे हैं? बस रनिंग हमने स्टार्ट की 2020 में। जहरी बात है, जिस तरह कोविड आया तो कोविड में सारों की जिंदगियां बदली। तो कोविड में हमारे पास कुछ करने को था नहीं, बैडमिंटन हॉल्स हमारे बंद हो चुके थे कोविड की वजह से। तो बस बाबा ने कहा कि स्टार्ट करो, बस रनिंग वगैरह स्टार्ट करो। स्टार्ट में तो हमें बस प्रेशर से रनिंग करते थे हम लोग। अच्छा। तो बस करते बस आहिस्ता आहिस्ता शौक चढ़ गया। 2020 में मैंने पहले इवेंट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पोजीशन अच्छी आई, तो करते मैं फिर रनिंग में एज हाफ मैराथन, फिर फुल। लास्ट की जो हाफ मैराथन आपने की थी इस्लामाबाद में, उसमें भी आपको जो बेस्ट टाइम आया था दैट वाज 1 hour 15 minutes, 1 घंटा 15 मिनट में आपने किया। जी, लास्ट ईयर मैंने कैपिटल हाफ मैराथन की थी, उसमें मेरी 1:15 आई थी। और इस साल जो मैंने 2025 में लाहौर मैराथन की है वो 2 hour 37 है। सॉरी जी, मैंने 2 घंटे के ना, मैंने गलत है, सॉरी 2 घंटे 37 मिनट है। हाँ, जाहिर है पूरी मैराथन भी तो की है। और जो फर्स्ट आया वो 2 घंटे 30 मिनट पे थे जी। हाँ, तो 7 मिनट का फर्क बार है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था कि इसके अलावा भी इंटर क्लब हिल और हाफ मैराथन 3 बार पोडियम फिनिशर्स भी आप रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या पोडियम फिनिशर? इसका बेसिकली इंटर क्लब मैराथन है क्या चीज, इसमें ये होता है कि डिफरेंट क्लब्स होते हैं, उन सब की म्यूचुअल जो टाइमिंग्स आती हैं उसकी बेस पर आपका क्लब विनर होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि मतलब अगर हमारे क्लब के पहले 5 आ गए तो उन सभी क्लब्स की टाइमिंग्स ऐड होंगी और उसकी बेस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो उसमें तो मेरी इंडिविजुअल में भी पोडियम फिनिश था और एज हमने क्लब में भी पार्टिसिपेट जीत रहे हैं हम, मतलब 3 सालों से लगातार। सो ये जो रनिंग होती है, कोई टेक्निक भी होती है जो कि आप सीखते हैं रनिंग की कि अच्छा चूंकि मुझे मैराथन करनी है तो ये टेक्निक होनी चाहिए कि मैं स्टार्ट इस अंदाज से करूं, यहाँ पे थोड़ा तेज हो जाऊं, यहाँ थोड़ा स्लो हो जाऊं, या वो बिल्कुल इंडिविजुअल बेस्ड होती है कि अच्छा आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है? नहीं, अब देखें आप मैराथन कर रहे हैं ना अगर, तो मैराथन में सिंपल ये होता है कि पहले तो मैराथन करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर 6 months का आपको ट्रेनिंग प्लान चाहिए, ठीक है। जब आप वो कर लेते हो उसके बाद आप कह सकते हो कि मैं मैराथन कर सकता हूँ। फिर अब जब आपने मैराथन में पार्टिसिपेट करना है तो उसका ये है कि अब मैराथन है 42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, काफी लंबा डिस्टेंस है। तो आपने अपने आप को पैचेस में डिवाइड करना होता है कि यार मेरे 8 पैचेस हैं, फर्स्ट 5 के मैंने इस पेस पे जाना है, अगला 5 के मैंने इस पेस पे जाना है, इसी तरीके से लास्ट में 42.2 के मेरी ये फिनिश हो जाएगी टाइमिंग। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरी क्या आएगी, आप अपने ट्रेनिंग के हिसाब से प्रेडिक्शन दे सकते हो कि मैं इतने में खत्म कर दूंगा, इतने में एंड कर लूंगा। तो ये आप कर सकते हैं। प्रेडिक्ट किया हुआ था, सॉरी प्रेडिक्ट किया हुआ था आपने कि अच्छा चूंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है? ये एक्चुअली मैं आपको वैसे बताऊं कि मैंने कराची मैराथन में पार्टिसिपेट करना था, वो थी मेरे ख्याल से जनवरी के स्टार्ट में थी। तो मैंने 6 months का प्लान फॉलो किया, मैंने कराची मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो वहां पर मैं DNF हो गया क्योंकि कराची की जो मैराथन थी वो सी व्यू के उसमें थी। उधर सुबह मैं कराची, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे उधर का वेदर सूट नहीं किया, हालात सूट नहीं किए, समंदर की स्मेल वगैरह वो, तो उसकी वजह से मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई, तो मैं DNF हो गया। तो उसके बाद मैं डिसहार्ट हो गया। जहरी बात है कि यार मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की है सिर्फ इस रेस के लिए। तो फिर लाहौर मैराथन अनाउंस हो गई, तो जब लाहौर मैराथन अनाउंस हुई मैंने कहा भाई इस दफ़ा करनी है। फिर मैंने अपनी थोड़ी फॉलो डाइट चाइट वगैरह ठीक की, तो बस फिर मैंने प्रेडिक्शन की भी थी कि सब 240 करनी है, तो सब 240 हुई मेरी। जबरदस्त। अच्छा, कितना ट्रेनिंग को कितना टाइम देते हो थ्रू आउट? ट्रेनिंग, मैराथन की ट्रेनिंग तो काफ़ी आपसे मांगती है टाइम। मतलब आपने अगर लॉन्ग रन्स करने, वो 30 to 35 किलोमीटर्स के लॉन्ग रन्स होंगे तो वो आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई स्पीड वर्कआउट है तो वो ट्रैक पे मतलब तो वो गोल सेट किया हुआ होता है, गोल मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान होता है
جو ہم فالو کرتے تو ہیں. بہت ساری چیزیں تو ڈائٹ سے نکالنی پڑتی ہوں گی نا, مطلب ایک یہ ینگ نہیں ایج کھانا. میں. ہاں ویسے شعیب یہ ہوتا ہے نا, ینگ ایج میں بڑا دل کر رہا ہوتا ہے جی. ابھی آج کل کے ہمارے بچوں کو دیکھیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے جی برگرز کھائیں, پیزے کھائیں اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ایسا ہی ظاہری بات ہے. میں خود بھی ڈائٹ کی طرف ایسا خیال رکھتا نہیں ہوں, لیکن بس جو مل جاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں. لیکن جب ریس ہوتی ہے, مطلب 1 month سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لائٹ ڈائٹ ہو جائے, مطلب ویجیٹیبلز, فروٹس, وہ پانی زیادہ سے زیادہ, سالٹ زیادہ سے زیادہ, آپ کے الیکٹرولائٹس پورے ہوں. مطلب یہ چیز میں لاسٹ منتھ سے میں یہ اسٹارٹ کر رہا ہوں. پروٹین انٹیک اس میں زیادہ فوکس نہیں کرتے آپ؟ پروٹین انٹیک کرتا ہوں, لیکن اتنا میں فوکس نہیں کرتا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے, زیادہ بھی آپ کانشیس ہو جاؤ نا تو آپ کو مسئلے ہو جاتے ہیں. اس میں ویٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا گیمز میں کہ اس میں ویٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. رننگ میں ویٹ کا کیا رول ہے؟ رننگ میں اگر آپ شارٹ ڈسٹینس میں جائے 5K 10K میں, تو اس میں آپ کا تھوڑا آپ کا ویٹ زیادہ ہو تو چل جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہاف میراتھن آتی ہے, فل میراتھن آتی ہے, تو اس میں اب میری جو ہائٹ ہے, میرا جو ویٹ ہے, میری میراتھن کے حساب سے پرفیکٹ ویٹ ہے. ٹھیک ہے. ابھی اسی طریقے سے آپ نے کینینس رنرز دیکھے ہوں گے, وہ بالکل لین باڈی, بالکل لین, اور وہ مطلب میراتھن میں چلتا ہے بالکل. آپ پتلا ہے, موٹا ہوگا تو وہ چل ہی نہیں سکتا, مطلب ہیلدی بھی نہیں چلے گا. ویٹ بڑا آپ کو مینٹین کرنا, ویٹ مینٹین کرنا. اچھا ویسے یہ بات صحیح ہے کہ ویٹ اگر آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی ہے ایک اچھے پورشن میں آپ وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہماری کیونکہ ڈیلی کی خوراک ایسی نہیں ہوتی ہے, تو کیونکہ ہمارے سادہ دیسی غذائیں ہوتی ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ آٹومیٹک. ابھی اگر آپ میں کمپیئر کروں اپنے آپ سے یا کسی نارمل کو, تو میں بہت زیادہ کھاتا ہوں, تو لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ میں اسی بیکاز آپ پھر اس لحاظ سے اپنی ایکسرسائز بھی تو کرتے ہیں نا. آپ کی فزیک بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ سمین بہت کھاتی ہے لیکن فزیک ہی ایسی ہے. وہ اپنی فزیک کی بات ہوتی ہے. یہ شعیب کو ہی دیکھ لیں آپ ایسے, کھاتا بھی نہیں ہے پھر بھی ایسا ہی ہے, کھاتا ہی نہیں ہے. چلیں یہ بھی صحیح ہے. اچھا ویسے آپ کے یہ کہ مینٹین کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, مطلب آپ کی بھی فزیک ایسی ہے کہ؟ میری بھی فزیک ہے, بس کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کم کھائیں, لیکن کیا کریں جب دوستوں وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مجبوری ہے نا. مجبوری ہے, اتنا انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں if you insist پھر میں کھا لیتا ہوں. کیا بات ہوتی ہے. اچھا وارث, ابھی بیڈمنٹن کو بھی ٹائم دے رہے ہو, اس کی ٹریننگ کو بھی کیا بیڈمنٹن چھوڑ دیا؟ کووڈ کے بعد جب میں نے رننگ سٹارٹ کی تو میں نے 1-2 سال مطلب ساتھ لے کے چلتا رہا ہوں. اس کے بعد جب اس میں تھوڑا آگے بڑھتا گیا پھر میں نے کہا یار بیڈمنٹن کو بس چھوڑو. حالانکہ دیکھیں نیشنل لیول پہ آپ نے کھیلی ہے بیڈمنٹن. میری فیملی میں بھی نیشنل چیمپئن ہے. میری مطلب جو چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی نیشنل جونیئر چیمپئن ہے. تو مطلب ایتھلیٹ ہیں جی ان کی فیملی میں. یہ بڑی فیملی میں اس لیے بھی ہے لگتا ہے کہ پیرنٹس نے بہت فوکس کیا نا اس معاملے میں کہ گیم کھیلنی ہے لازمی. بس بابا نے, ہمارے بھی جو بابا تھے, انہوں نے 2016 میں ہمیں نا پہلی دفعہ بیڈمنٹن میں ہمیں نا اسٹارٹ کر دیا تھا. تو بس 2016 سے ہم مطلب 2022 تک میں نے اپنی جاری رکھی ہے بیڈمنٹن. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ ابھی کیا سوچ رہے ہو جس طرح یہ ایک ہو گیا فل میراتھن ان لاہور, is there anything جو کہ نیا ایونٹ جو کہ آنے والا ہو جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں؟ ابھی نیا ایونٹ یہ ہے کہ نومبر میں ایک میراتھن ہونی ہے, استنبول میراتھن ہے. اچھا. تو اس کی پلاننگ ہے میری, تو کیونکہ میں 22 ایئرز میری ایج ہے, تو اس میں اگر کرتا ہوں تو میں فاسٹسٹ پاکستانی بن جاؤں گا ینگر. اچھا. تو جو ابھی میری ٹائمنگ ہے وہی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی میں ایز اے فاسٹسٹ پاکستانی ہی ہوں ایج بریکٹ میں. ایج بریکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل میں بھی. اچھا. لیکن اگر میں انٹرنیشنل میں, آپ کو پتا ہے کہ اگر میں پارٹیسپیٹ کروں گا, نہیں دیکھیں آپ سے اوپر جو فرسٹ آیا ہوگا وہ ہوا نا زیادہ تیز. نہیں وہ انٹرنیشنل نہیں بھاگا ہوا. اچھا. مطلب وہ ایک ہوتی ہیں ورلڈ میجر میراتھن. ورلڈ میجر میراتھن میں برلن, لنڈن, یہ ساری آتی ہے نا. تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, جو موقع ملنا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ مشکل ہوتا ہے موقع ملنا اس میں؟ بہت مشکل ہے. ابھی ریسنٹلی لنڈن میراتھن ہوئی ہے, تو اس میں تو ابھی تو وہ بیلٹ میں نام آتے ہیں, تو اس دفعہ تو میرے خیال سے 1.1 ملینز لوگوں نے وہ کی ہے, تو کچھ ہنڈریڈز کی ان کی وہ نکلتی ہے. اچھا. تو اس میں سے کچھ کتنے پاکستانی ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ہیں فرقان بھائی اور حمزہ بھائی, انہوں نے جا کے لنڈن میراتھن کی ہے, لیکن جب اس میں نام آ بھی جائے تو لنڈن کا ویزا, آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لنڈن کا ویزا بھی نہیں ملتا. ادروائز دبئی رن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو انیہ وائی پھر بھاگتے ہیں, مطلب اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ نہیں. دبئی میں بھی 5K 10K اور ہوتی ہیں, لیکن جو دبئی کی میراتھن ہوتی ہے اس دفعہ بھی میرے خیال سے ویزے اس دفعہ بھی UAE کے بند ہوئے تھے.
ہاں وہ ویزا ایشو دیٹ سیپریٹ ایشو، بٹ میں بات یہ کروں کہ اس میں اگر کوئی وہاں پہ موجود ہے پاکستانی میں بھی تو اس کے لیے بھاگنا شاید آسان ہوتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے پارٹیسپیشن obviously. ہاں. لیکن اب آپ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کسی میراتھن میں جائیں اور پاکستان میں ریپرزینٹ بھی کریں اور فاسٹسٹ پاکستانی جو ہے آپ بن جائیں. تو تب بنیں گے جب آپ انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے لیے انٹرنیشنل جانا بڑا ضروری ہے. تو وہ ایونٹ آ رہا ہے لنڈن کا؟ نہیں وہ آ رہا ہے نومبر میں، 2 نومبر کو استنبول کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایونٹ جو پاکستان میں اب آ رہا ہے جس میں آپ پھر بھاگنا چاہتے ہوں؟ اس کے علاوہ پاکستان میں میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ہاں کیونکہ اگر میں استنبول میں ایک دفعہ میں کر لوں گا نا تو آگے میں بوسٹن کے لیے کوالیفائی کر جوں گا. بوسٹن میں میری جو ایج کیٹیگری ہے اس میں آپ کا 255 سے نیچے ہونا چاہیے. لیکن آپ کو اس کے لیے انٹرنیشنل میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جب میں وہاں پہ کروں گا میری ٹائمنگ آئے گی تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نا دیکھیں آپ نیشنل لیول پہ آپ کر رہے تھے جو بھی پاکستان میں ایونٹس ہو رہے ہیں. اب آپ نے استنبول کی بات کر لی، وہ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کریں گے بوسٹن کے لیے. بوسٹن کے لیے اور اس کے لیے اس کے بعد یہ ہوگا کہ میری ایک پروفائل سیٹ ہو جائے گی. آگے اگر میں نے لنڈن کرنی ہے کچھ بھی کرنی ہے تو میری ایک پروفائل ہوگی کہ یار اس نے یہ کی بھی ہے تو یہ اچھا جا کے پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کو موقع ملنا چاہیے. تو اس کو پرائیورٹی مل جاتی ہے پھر. اوکے، آل دا بیسٹ مبارز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خود تو بھاگتے ہیں اور I'm sure کہ ان کو دیکھ کے بہت سے لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے دوست موٹیویٹ ہوتے ہیں. پیزا برگر کھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھاگنا ہے. کیونکہ جیسا سبین آپ نے کہا نا آج کل دل تو یہی کرتے ہیں نا پیزا برگر کھانے کا. ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ناتمام کی کہانی جو دنیا فتح کرنے نکلی. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے. وہ آخری سفر جو ایک فاتح کا دردناک انجام بن گیا. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک، گندھارا اور وادی سندھ کی سرزمین پر سکندر کا لشکر بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے سے شہر پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے. سکندر اعظم اور اس خطے کے بہادر باسیوں کے درمیان خونریز مارکوں اور مزاحمت کی ہزاروں سال پرانی داستان. PTV کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر. رات گئے. پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گیت. راتیں بھیگی ہوں، اداس ہوں یا جوان ہوں، کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو، ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات گئے. جس شیر سے جنگل کا کوئی بھی جانور خوفزدہ نہ ہو وہ شیر ہی نہیں. میں تو ابھی سے شکار کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں. تلندوز کے جزیرے پر ایک بڑی جنگ ہماری منتظر ہے. الیاس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم آپس میں اتحاد کر سکیں. وقت آ گیا ہے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی کہلائیں گے. فوراً گشت پر موجود جہازوں کو عروج کے تعاقب کا حکم دو. جہاد ہمارا ہے، فتح اللہ کی.
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तोपे तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। बिस्मिल्लाह, हमला। हमला। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आजकल के लिहाज से भी लोग ये सोच रहे होते हैं अब गर्मियां आ गई हम क्या करें जी, हमसे तो फैशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाकई सबका दिल करता है जूड़ा बनाए, बाल बांधे या कैचर में बाल हो, और उसके बाद हल्के फुल्के। तो अक्सर दिल नहीं कर रहा, तो जो पुराने 4, 5, 10 साल पुराने जो कपड़े होते हैं लॉन की बात कीजिए, वो पहन रहे, जिनको पूरे आते हैं ना उनकी बात वो पहन ले और वो खुशी खुशी जो है ना वो एंजॉय करे। वैसे ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपको 10 साल पुराने कपड़े आ जाए, तो कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं। एनी हाउ, आज आपकी मुलाकात करवाने लगे एक फैशन इन्फ्लुएंसर से। लोग बहुत फॉलो करते हैं उनके फैशन को, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम आज कुछ टिप्स लेने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस अब जो गर्मी में हम एंटर हो चुके हैं, और स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो क्या मौसम सुबह और क्या रात, और बाकी शहरों की अगर बात की जाए तो थ्रू आउट जो गर्मी है उसकी बात की जाए तो उसमें किस तरह से फैशन जो है उसकी तरफ जाएगा। ओले पड़े तो किस तरह का फैशन करना चाहिए। नहीं, ये भी बात होती है ना, मैंने इस्लामाबाद के कुछ एरियाज की इसलिए बात की थी, दिन में ओले और रात में पता नहीं चलता ना, दिन में धूप और शाम में जो है वो तेज हवाएं और बारिशें, जो कि हम आजकल हालात देख भी रहे हैं। और कल की भी इनफैक्ट अगर बात की जाए तो कल भी बारिश जो है वो उसका सिलसिला जो है इस्लामाबाद में और बाकी कुछ शहरों में जो है वो साथ साथ था। अपने शहर का हाल भी चलें, साथ साथ जरूर बताएं। तो आज जरा फैशन की टिप्स लें हम। बिल्कुल लेते हैं। महा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, ना सिर्फ फैशन टिप्स हम उनसे लेंगे बल्कि जो वो आर्ट की तरफ उनका एक रुझान है, एज एन आर्टिस्ट भी वो काम करें, यानी जिस तरह से वो फन पारे तख्लीक करते हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आई फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप इंस्टाग्राम पे? आई मीन ये एक्सीडेंटली हो गया, आपने रील्स बनाना शुरू की, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, लोगों ने पसंद किया कि एक प्लान्ड कंटेंट था कि मुझे करना है? अच्छा, ये कोई प्लान नहीं था, इट वाज मोर लाइक अ साइड हसल। तो बैक इन 2017 मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, तो मुझे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम मेकअप अच्छा करती हो, तुम कपड़े अच्छे तरीके से कैरी करती हो, तो यू शुड शेयर इट विद पीपल। तो उस टाइम में थोड़ी शाई थी, बट मैंने अकाउंट बना लिया और स्लोली। अब शाय थी? जी ओके। जी, एक शाय पर्सन के लिए वाकई एज एन इन्फ्लुएंसर आना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने क्रिएट करना है कंटेंट। इवन नाउ अभी भी मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, बट समटाइम्स आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है या कैमरे से दोस्ती करनी पड़ती है। अच्छा नहीं, इनफैक्ट शुएब हम अपनी अगर बात करें, हम डेली स्क्रीन पे आते हैं, बट जो सोशल मीडिया है ना, आप और मैं कितने अरसे से सोचते हैं हमने चैनल स्टार्ट करना है, डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करनी है, मतलब हमने बहुत कुछ सोचा है, मिनी व्लॉग्स बनाएंगे। अक्सर हम किसी इवेंट पे होते हैं, लिटरली हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं छोटे छोटे, कि हम कंपाइल करके उस पर वॉइस ओवर करेंगे। मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा होता, मैं आपको लिटरली बात बता रही हूँ। सही बात है, लेजी हो जाता है। तो इसके लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अच्छा, वैसे आपको तो आईडी भी लेजी के नाम से ही है। हाँ, आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। मेरे अंदर एक ये वीकनेस है कि मैं लेजी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने करना होता है मैं कोशिश करती हूँ करके रहूँ। चले, नाइस, वेरी नाइस। और मुश्किल क्या चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े होंगे? क्रिटिसिज्म भी ऑब्वियसली होता है सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, पब्लिक अकाउंट बनाना, वो भी पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जितना भी अच्छे से अच्छा कंटेंट बना लो, जितना पॉजिटिव कंटेंट बना लो, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा ढीठ बनना पड़ता है। अच्छा, वैसे ओवरऑल भी अगर देखें ना हम, सोशल मीडिया एक है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, आप लिटरली जाकर
بہت سے ممالک کے آپ ڈفرنٹ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں نا ڈائیورسٹی کے پرسپیکٹو سے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی ان ایشیا ایشیا میں تھوڑا زیادہ ہے بٹ شی از رائٹ کہ اوور آل پورے دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بیکاز لوگوں کے لیے آسان ہے کہ فونس کے پیچھے بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا obviously کوئی آپ کے فرسٹریشن کسی اور انداز سے نکالنا. بالکل جواب دیتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں؟ نہیں میں چھوڑ دیتی ہوں. ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز پڑھوں اور نیگیٹیوٹی کو اپنے سر پہ سوار کروں. ویری نائس. چلیں یہ اچھی بات ہے. آرٹ سے دوستی یہ کب سے تھی ہے کیا سین ہے؟ سو بیسیکلی 2021 میں مجھے شوق چڑھا. میں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ آرٹ بناتے ہوئے تو میں نے کہا کہ میں نے بھی ٹرائی کرنا ہے. آئی باٹ سم آرٹ سپلائز, کینوس لیا, خود سے کوشش کی, ٹرائی کیا اور آہستہ آہستہ مطلب مجھے خود ہی سے آ گیا. اچھا خود سے آ گیا. جی دیٹس نائس. اچھا ابھی جس طرح آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی فریکوینسی سیٹ کی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے ایک دن میں ایک ریل اپلوڈ کرنی ہے, یا اچھا مجھے آج چونکہ ذرا پی آر پیکیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, آپ برانڈس کولیبریشنز بھی آپ کی چل رہے ہیں, وہ بھی پریشر ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک برانڈ اپروچ کرتا ہے کہتا ہے بس ہمیں آج ہی چاہیے اور آپ کی اپنی روٹین بھی چل رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں آج میں نہیں کر سکتی آج. سو یہ بھی پریشر فیل کرتی ہیں؟ پریشر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب آپ کسی برانڈ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہو, آپ کو پی آر پیکیج آتا ہے تو آپ کی obviously آپ نے پیمنٹ لی ہوتی ہے, آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے, آپ نے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو اس کیس میں پھر ڈیفینیٹلی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹائملی کانٹینٹ بنا لوں. آپ کے ساتھ ویسے یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بنوا لیا, کمٹمنٹ کر لی اور پیسے نہ دیے؟ ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. یہ تو بہت ہوتا ہے. یہ تو پاکستان مطلب ابھی آپ ایک منٹ آؤٹ ہو سارے, آج آپ کورٹ چلتے ہیں سارے. میرا خیال ہے چلو اس بات پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے لیتے ہیں. اتنے ایونٹس میں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سیکٹر ہی ہے. مجھے نا ریکال ہونا چاہیے کون کون سے پیسے رہتے ہیں. اور پھر جب اگلا ایونٹ آتا ہے تو اکثر بات کر رہے تھے چلے وہ پچھلے کا اس میں کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں بھائی؟ وہ الگ تھا, یہ الگ تھا, محنت میں لگے. اس کے لیے میں الگ 7 بجے صبح جاگی, اس کے لیے میں الگ 7 بجے صبح جاگی. اس ٹاپک پہ ایک پوری ایپیسوڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو ہی بلائیں گے ہم ضرور بلائیں گے اپنے ساتھ. اور بھی اگر آپ کے انفلوئنسر کوئی فرینڈس ہیں یقیناً ہوں گی, آپ ان کو بھی بلائیے گا, ہم ذرا مل کے ذرا اس پہ ڈسکشن. ہم سب کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے کہ پیمنٹ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا چلے اب 3-4 سال تو ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے کام کرتے ہوئے نا. جی اگر آپ ایوریج بتا سکیں مجھے رفلی کہ اچھا 10, 15, 20 اتنے برانڈز ہیں جنہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی, کوئی اندازہ؟ آئی تھنک جتنے مین اسٹریم برانڈز ہیں وہ اتنے زیادہ لیزی ہوتے ہیں پیمنٹ کرنے میں. مین اسٹریم برانڈز نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی؟ جی وہ آج کل بھی ایک سینیریو چلا ہوا ہے. جی میں نام نہیں لوں گی, نام نہیں لینا, ہم نہیں لے رہے, بٹ یہ واقعی ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ میں ڈیلے اتنا ہوتا ہے بیکاز انہوں نے سسٹم کوئی ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے سم تھنگ کہ وہ پیمنٹس جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک الگ ہی سینیریو بن کے جو ہے وہ سامنے مسنگ آؤٹ فیل کرو. مجھے کیوں نہیں اسٹوری بتائی؟ اس کا سٹارٹ ایم سے تو نہیں ہوتا. جی کیری آن. سو میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے اسٹوری کی بات کی, آئی ہوپ اسٹوری سے سب ڈیزائنرز اور برانڈ سبق سیکھیں اور وہ ٹائملی جو ہے آرٹسٹ کو اپنے امپلائیز کو پیمنٹ کر دیا. جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو وہ لیگل اس میں بھی چلا گیا ہے. اینڈ لیٹس سی کہ وہ کیا انفولڈ ہوتی ہے اسٹوری, بیکاز ہم صرف وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپیرنٹلی دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک سائڈ کی اسٹوری دوسری سائڈ کی اسٹوری, بٹ اسٹل کیونکہ اب وہ اناؤنسمنٹ کے بعد یہ تھا کہ لیگل میٹر ہے تو لیٹس سی کہ وہ کہاں تک جاتی ہیں. اینڈ دین obviously we can say کہ کس کی غلطی تھی کس کی نہیں تھی معاملہ. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا آپ کا دیکھا جائے نا تو ایک طرح سے پوری ایک فیلڈ ہے وہ بدنام ہوتی ہے. وہ بدنام ہوتی ہے, وہ چاہے ایک انفلوئنسر کی وجہ سے ہو چاہے ایک برانڈ کی وجہ سے ہو. تو وہی بات ہوتی ہے نا کہ مل بانٹ کے یا مل بیٹھ کے آپ معاملات کو مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, کلیئر کرنی چاہیے مل بیٹھ کے ان اے ویری ایمیکیبل وے. اچھا کمنگ ٹو یور پارٹ ایکچولی کہ آپ کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے کہ برانڈز نے اپروچ کیا, اپنے کام بھی کر دیا, پیمنٹس ڈیلے ہیں یا نہیں ہوئی, واٹ ڈو یو ڈو؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا کامنٹ تو ہے نہیں جسے آپ اگنور کر دیں گے. اچھا مجھے یہ چیز مطلب میرے میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف اس طرح پراپر کیمپین بناؤں, پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروں, ایک اسکینڈل بناؤں. تو میں تو لیٹ گو کر لیتی ہوں, بس جو ہو گیا اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. آپ ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا کریں. ہاں آف کورس, یہ بھی ایک آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے نا. وہ الگ بات کو ریچ مل چکی ہوتی ہے تب تک, لیکن پھر بھی لیکن وہ جو کانٹینٹ اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں وہ تو ہم نہیں ڈیلیٹ کر سکتے کیونکہ وہ تو چلا گیا. چلیں یہ بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں, کیا بولتے ہیں, المیہ ہے. ہاں المیہ تو ہے نا, یہ ظاہر ہے یہ بالکل سیڈ پارٹ. میں نے کہا فار اے ڈیزائنر, اب وہ میں واک کو ان واک نہیں کر سکتی. ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سے فیشن ٹپس بھی آتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے انفیکٹ, کہ آپ سے ہم ٹپس بھی لیں گے اپنے ناظرین کے لیے, اسپیشلی جب اس موسم کی ہم بات کرتے ہیں.
آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز جو جائیں آج ہمارے ویورز کے لیے، اچھا یہ ہیں جی فیشن ٹپس، یہ جو ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ریزنیبل یعنی افورڈیبل اور ایزی ٹو کیری؟ اچھا سو بیسکلی پاکستان میں گرمی بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے میں یہی ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ وہ پہنیں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بیکاز اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوں گے کسی چیز میں، آپ اس کو کیری بھی اچھے سے نہیں کر سکیں گے. سو اٹس آل اباؤٹ کانفیڈینس. وین اٹ کمس ٹو فیشن دیر آر ٹو تھنگس جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. ایک تو آپ کی کمفرٹ اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ سوٹ کیا کرتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے فلانی ایکٹریس یا ماڈل کو کچھ پہنے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ پہ بھی اتنا ہی اچھا لگے گا. آپ کو اپنی باڈی ٹائپ کے لحاظ سے، کمپلیکشن کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے آپ کو اپنا ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میرے اوپر کیا چیزیں سوٹ کرتی ہیں، کیا کٹ سوٹ کرتے ہیں، کیا لینتھ سوٹ کرتی ہے. اچھا یہیں پہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہر باڈی ٹائپ کے لیے ہر فیشن نہیں ہوتا، یا آپ کو اپنے لحاظ سے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. فرشی شلوار کا آج کل بہت ٹرینڈ، ہم نے تو چھوٹی عید پہ دیکھا تو فرشی ہوا تھا سوشل میڈیا، ہر جگہ فرشی تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں جن کو وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ جو تھیں مطلب بہت ساری بلکہ ایسی تھی جن کو بہت سوٹ کر رہا تھا. بٹ کیا غلطیاں کس نے کیری کرنے میں کی؟ اب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گی وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز. نہیں میں نیم نہیں لے رہی، بٹ جسٹ سیئنگ کہ جس نے شوق سے پہنا آئی ایم شیور ان کو اچھا لگ رہا ہوگا. بٹ دین اگین میں نے پرسنلی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو اسکنی لڑکیاں تھیں ان پہ یہ اسٹائل تھوڑا زیادہ اچھا لگا ہے، کیونکہ وہ شلوار تھوڑی وائڈ ہوتی ہے اور شرٹ تھوڑی فٹڈ ہوتی ہے، تو وہ ایک آپ کی باڈی ٹائپ پہ اچھی لگتی ہے. لیکن جو تھوڑی کروی یا پلس سائز ہوتی ہیں شاید ان پہ یہ ڈیزائن اتنا اچھا نہیں. دین اگین بہت اچھا ایک کچھ ویڈیوز کیونکہ سامنے آتی ٹپس کے لحاظ سے بھی، تو وہ شرٹ کے سائز کا بھی تھا کہ اگر آپ چینج کر لیں. اور میں نے دیکھا کہ صدف کنول نے اتنا اچھا اس کو لانگ شرٹ کے ساتھ کیری کیا. پہلے شارٹ شرٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا، پھر لانگ شرٹ کے ساتھ. دونوں آپشنز دکھائے نا کہ جس میں سوٹ کرتی ہے وہ کیری کر لیں. بالکل. اور دیکھیں انہوں نے خود سے ایک ڈیسیجن لیا کہ وہ لانگ شرٹ کے ساتھ کیری کریں گے، ان کو سوٹ کیا. تو مطلب یہ اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ تھوڑی سی چینج بھی کر رہے ہو تو وہ آپ کو سوٹ کرے گی یا نہیں. بٹ دیکھیں ایک طرف آپ کی باڈی ٹائپ ہے اور ایک طرف فیشن ٹرینڈ ہے، کیا کریں؟ مکس کیسے رہیں اس میں؟ اگین اویئرنیس اور آپ کا کیا دل کر رہا ہے. جو آپ اپنے دل سے کوئی چیز کرتے ہو نا تو آپ دل کر ہے نا، جس آپ مطلب اگر تھوڑا وزن زیادہ دل کر ہے اس فرشی شلوار کا، وہ بیچاری کیا کرے؟ تو پھر پہن لیں. اچھا نہیں دیکھیں اس میں بھی شریف آپ کا کوشچن ویسے بڑا ویلڈ ہے. اس میں آپ یہ کریں کہ جس طرح سے آلریڈی وہاں بتا بھی رہی تھی کہ جن کی باڈی ٹائپ تھوڑی سی بلکی ہے، ہیلدی ہے، اور ان کی اگر بات کی جائے تو وہ لانگ شرٹ کے ساتھ بھی اس کو لانگ کٹ کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. وہ ان کو پیٹیٹ بھی دکھائے گا اور اوور آل ان کی باڈی پہ بہت اچھا فٹ آئے گا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہاں، اور جن کی آلریڈی جو لوگ پتلے ہیں زیادہ، وہ جو ہے وہ شارٹ شرٹ کے ساتھ اس کو کیری کر سکتے ہیں. وہ ان کو تھوڑا سا اچھی ان کی اوور آل وہ دکھائے گا. تو میرا خیال ہے جو آپ فیشن کی بات کریں نا، آپ فیشن فالو کر سکتے ہیں، اس کو اپنے لحاظ سے آپ ان یور کسٹمائزڈ وے اکارڈنگ ٹو یور باڈی ٹائپ. یس، اپنی اس کے دیکھتے ہوئے کہ اچھا وہ آپ پہ سوٹ بھی کرے. کیونکہ جب آپ جس میں ہم نے آغاز کیا نا، جس میں آپ کمفرٹیبل محسوس کریں گے، جب آپ کمفرٹیبل ہوں گے آپ اسے اچھا کیری بھی کریں گے، اور آپ جب اچھا کیری کریں گے یو لک گڈ، اور پھر آپ